آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ طبی تحقیق کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ تحقیق طب اور روحانیت کے آپ کہہ لیں سنگم پر کھڑی ہے۔ تصور کریں، ایک مریض ہے، دل کے ایک بڑے آپریشن یعنی CABG کے بعد ICU میں ہے، ظاہر تکلیف میں ہے، مشینوں میں گھرا ہوا۔ تو کیا ایسے ماحول میں قاری عبدالباسط کی آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کیا اس کی جسمانی حالت پر کوئی حقیقی قابل پیمائش فرق ڈال سکتی ہے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے اور یہی اس تحقیق کا مرکز تھا جو اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کے نتائج شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے جرنل یعنی JSTMU میں شائع ہوئے۔ یہ خاص طور پر CABG یعنی کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ سے صحت یاب ہونے والے مریضوں پر کی گئی تھی۔ تو آج ہم اسی تحقیق کے نتائج کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تلاوت سننے سے درد پر، خون میں آکسیجن کی سطح پر، سانس کی رفتار اور دوسری وائٹل سائنس پر کیا اثرات ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ جو بغیر دواؤں والا طریقہ ہے یہ مریضوں کی بحالی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ موضوع کو سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے، جیسا آپ نے کہا، CABG ایک بہت بڑا آپریشن ہے۔ تحقیق میں ذکر ہے کہ پاکستان میں سالانہ اندازاً کوئی 20,000 ایسے آپریشن ہوتے ہیں، اور آپریشن کے بعد سینے میں شدید درد یہ ایک بہت عام شکایت ہے، اور یہ صرف ناگوار نہیں، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، خطرناک کیسے؟ عام طور پر تو لوگ درد کو صرف ایک تکلیف دہ احساس ہی سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب مریض کو شدید درد ہو، خاص طور پر سینے میں، تو وہ گہری سانس لینے سے کتراتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں ہوا کا تبادلہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، تو خون میں آکسیجن کی سطح گر سکتی ہے، جسے ہم ہائپوکسیمیا کہتے ہیں۔ او جی، اور آکسیجن کی کمی پھر زخم بھرنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ درد کی وجہ سے مریض زیادہ حرکت نہیں کرتا، اس سے ٹانگوں کی رگوں میں خون جمنے کا خطرہ یعنی DVT اور پھیپھڑوں میں انفیکشن یعنی نمونیا، اس کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیند خراب ہوتی ہے، مریض بے چین مایوس ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم پہلو بھی ہے، درد اور پریشانی جو ہے وہ جسم کے فائٹ یا فلائٹ سسٹم کو یعنی سمپیتھیٹک نروس سسٹم اسے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری تبدیلیاں دل پر اضافی بوجھ ڈالتی ہیں، اور ایک ایسا مریض جس کا ابھی دل کا آپریشن ہوا ہو، اس کے لیے یہ مزید پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے درد پر قابو پانا صرف آرام کے لیے نہیں بلکہ مجموعی صحت یابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات تو واقعی بہت اہم ہے۔ تو پھر اس درد اور اس سے جڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے اس تحقیق میں کیا طریقہ آزمایا گیا تھا؟ محققین نے ایک غیر ادویاتی طریقہ آزمایا۔ انہوں نے مریضوں کو دن میں 3 بار، صبح، دوپہر اور رات کو، تقریباً 21 منٹ کے لیے قاری عبدالباسط کی آواز میں سورۃ الرحمن کی ریکارڈڈ تلاوت سنائی۔ تحقیق کے مطابق اس سورت کا انتخاب اس کی آپ کہہ لیں پرسکون لے اور آہنگ کی وجہ سے کیا گیا۔ اسے مریضوں کے لیے ممکنہ طور پر سکون بخش سمجھا گیا۔ اچھا، اور یہ غیر ادویاتی طریقے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا درد کم کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ کافی نہیں ہیں؟ دیکھیں، دوائیں خاص طور سے جو اوپیوائڈز ہیں وہ مؤثر تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ ایک تو وہ مہنگی ہو سکتی ہیں، دوسرا ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ سکون آور دوائیں یا درد کش دوائیں، ان سے مریض غنودگی کا شکار ہو سکتا ہے، اسے مصنوعی سانس کی مشین یعنی وینٹیلیٹر پر زیادہ دیر رہنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی مجموعی صحت یابی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اس سے تو پھر مریض کی تکلیف بھی بڑھتی ہے اور علاج کا خرچہ بھی؟ جی بالکل، دونوں چیزیں۔ تو یہ ایک طرح سے کم خرچ اور ممکنہ طور پر کم ضمنی اثرات والا متبادل تلاش کرنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ تحقیق میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جیسے موسیقی تھراپی ہے، اس پر جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ درد، بے چینی، بلڈ پریشر، سانس کی رفتار، ان چیزوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو محققین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ الرحمن، اس کے بھی اسی طرح کے یا شاید مختلف مثبت اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مسلمان مریضوں کے لیے ان کے ثقافتی اور مذہبی پس منظر میں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اب ذرا تحقیق کے طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ یہ تحقیق کی کیسے گئی؟ جی،
یہ ایک نیم تجرباتی یعنی کوازی ایکسپیریمنٹل تحقیق تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر وہ جو رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل یا RCT ہوتا ہے ویسی نہیں تھی۔ RCT میں تو مریضوں کو اتفاقیہ طور پر مختلف گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ایک تلاوت سنے گا، ایک نہیں سنے گا۔ یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن استعمال ہوا، یعنی ہر مریض کے لیے تلاوت سننے سے پہلے، جسے پری ٹیسٹ کہا، اور فوراً بعد یعنی پوسٹ ٹیسٹ پیمائشیں لی گئیں، اور یہ عمل دن میں 3 بار دہرایا گیا۔ اور یہ تحقیق ہوئی کہاں تھی؟ کون لوگ تھے اس میں شامل؟ یہ تحقیق اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں میں کی گئی، ایک نجی تھا، ایک سرکاری۔ کل 60 مریضوں کو شامل کیا گیا جو CABG آپریشن کے بعد ان ہسپتالوں کے ICU میں داخل تھے۔ یہ سب مسلمان مریض تھے، اور ان کے انتخاب کے لیے کچھ شرائط بھی تھیں، جیسے کہ وہ بالغ ہوں، مکمل ہوش و حواس میں ہوں، مطلب ان کا GCS سکور 15 ہو، ان کی طبی حالت مستحکم ہو، وینٹیلیٹر سے ہٹائے ہوئے کم از کم 4 گھنٹے گزر چکے ہوں، اور ان کے درد کی شدت 0 سے 10 کے پیمانے پر 7 سے کم ہو۔ اچھا، یعنی کافی مخصوص قسم کے مریض شامل کیے گئے تھے۔ جی بالکل۔ جن مریضوں کی حالت غیر مستحکم تھی، یا جن کے دل کے وال بھی تبدیل ہوئے تھے، یا جو تحقیق میں حصہ لینے پر رضامند نہیں تھے، انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ تو ان مریضوں سے کیا کیا معلومات لی گئیں پھر؟ جنس، زیادہ تر مرد تھے، ازدواجی حیثیت، تعلیم وغیرہ۔ پھر ان کی طبی تفصیلات، جیسے ان کی بیماری کیا تھی۔ زیادہ تر کو دل کی 3 شریانوں میں رکاوٹ تھی۔ آپریشن میں کتنے بائی پاس گرافٹس لگے؟ اکثر میں 3 تھے۔ کیا ان کے سینے میں وہ ڈرینز لگی ہوئی تھیں؟ سب میں لگی تھیں۔ اور کیا انہیں کوئی اور بیماریاں بھی تھیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس؟ یہ تحقیق میں شامل زیادہ تر مریضوں میں پائی گئیں۔ اور سب سے اہم بات، تلاوت سننے کے اثرات کو ماپا کیسے گیا؟ جی، یہی اس تحقیق کا مرکزی نقطہ تھا۔ ہر بار تلاوت سننے سے پہلے اور فوراً بعد 5 چیزیں نوٹ کی گئیں۔ پہلا، درد کی سطح۔ یہ مریض سے پوچھ کر 0 یعنی کوئی درد نہیں سے 10 یعنی بدترین درد، اس عددی پیمانے پر۔ دوسرا، سانس کی رفتار یعنی ریسپیریٹری ریٹ یا RR۔ 1 منٹ میں مریض کتنی بار سانس لیتا ہے، یہ نرس نے خود گن کر ریکارڈ کیا۔ تیسرا، دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ ریٹ یا HR۔ دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑک رہا ہے۔ چوتھا، خون میں آکسیجن کی سطح یعنی SpO2۔ خون میں آکسیجن کتنے فیصد ہے۔ اور پانچواں، بلڈ پریشر، اوپر والا یعنی سسٹولک یا SBP، اور نیچے والا یعنی ڈائسٹولک یا DBP۔ آخری 3 پیمائشیں یعنی HR، SpO2 اور BP، یہ مریض سے جو کارڈیک مانیٹر منسلک تھا اس سے لی گئیں۔ اچھا۔ پھر ان تمام پیمائشوں کا شماریاتی تجزیہ کرنے کے لیے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی گئی، جسے ریپیٹڈ میجرز ANOVA کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا تھا کہ جب مریضوں کو دن میں 3 بار تلاوت سنائی گئی تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری بار سننے پر ان کی حالت میں کوئی مستقل اور قابل ذکر بہتری آئی، یا کوئی ایسی تبدیلی ہوئی جو محض اتفاقیہ نہ ہو۔ زبردست۔ تو اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ نتائج کیا نکلے؟ کیا واقعی سورۃ الرحمن سننے سے ان مریضوں کی حالت پر کوئی فرق پڑا؟ جی ہاں، نتائج کافی دلچسپ تھے۔ کچھ چیزوں پر تو واضح اور شماریاتی طور پر نمایاں فرق دیکھا گیا، جبکہ کچھ پر نہیں۔ سب سے پہلے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن پر فرق پڑا۔ جی، سب سے نمایاں فرق درد کی سطح میں دیکھا گیا۔ تلاوت سننے کے بعد مریضوں نے جو درد بتایا، اس کی سطح میں شماریاتی طور پر بہت نمایاں کمی آئی۔ اس کا P ویلیو تھا 0.001۔ اب جب ہم کہتے ہیں شماریاتی طور پر نمایاں اور P 0.001، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نتیجہ اتفاقاً ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے، 1000 میں 1 سے بھی کم۔ تو ہم کافی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حقیقی اثر تھا۔ واہ! مثال کے طور پر، پہلی بار جب پیمائش کی گئی تو تلاوت سننے سے پہلے مریضوں کی اوسط درد کی سطح تھی 3.25، 0 سے 10 کے پیمانے پر، جو سننے کے بعد کم ہو کر صرف 1.90 رہ گئی، اور یہ کمی تینوں بار کی پیمائش میں برقرار رہی۔ یہ تو مریضوں کے آرام کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اور کیا بہتر ہوا؟ دوسری اہم بہتری خون میں آکسیجن کی سطح
یعنی SpO2 میں دیکھی گئی۔ اس میں بھی شماریاتی طور پر نمایاں اضافہ ہوا۔ مجموعی طور پر پی ویلیو تھا 0.01۔ مثال کے طور پر پہلی پیمائش میں تلاوت سے پہلے اوسط سطح 95.73% تھی، جو سننے کے بعد بڑھ کر 96.65% ہو گئی۔ اب اگرچہ یہ اضافہ شاید بہت بڑا نہ لگے، لیکن ICU کے مریضوں میں آکسیجن کی سطح میں معمولی سا اضافہ بھی اہم ہو سکتا ہے۔ یہ بہتری بھی تینوں بار کی پیمائش میں نظر آئے۔ تیسرا مثبت نتیجہ سانس کی رفتار یعنی RR میں کمی تھی۔ اس میں بھی شماریاتی طور پر نمایاں کمی آئی، P 0.01۔ پہلی پیمائش میں اوسط رفتار 26.60 سانس فی منٹ سے کم ہو کر 24.60 رہ گئی۔ سانس کی رفتار میں کمی عام طور پر زیادہ پرسکون حالت کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ کمی بھی تینوں بار دہرائی گئی۔ درد میں کمی، آکسیجن میں بہتری اور سانس کا بھی کچھ معمول پر آنا، یہ تو کافی مثبت نتائج لگ رہے ہیں۔ کیا بلڈ پریشر پر بھی کوئی اثر ہوا؟ یہاں کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے یعنی سسٹولک بلڈ پریشر یا SBP، اس پر کوئی شماریاتی طور پر نمایاں فرق نہیں دیکھا گیا۔ P = 0.47۔ مطلب قدروں میں تھوڑی بہت کمی ضرور ہوئی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ اسے اتفاق سے زیادہ سمجھا جا سکے۔ اچھا۔ البتہ جو نیچے والا بلڈ پریشر ہے یعنی ڈائسٹولک بلڈ پریشر یا DBP، اس میں ایک غیر متوقع نتیجہ سامنے آیا۔ اس میں مجموعی طور پر شماریاتی طور پر نمایاں اضافہ دیکھا گیا، P = 0.04۔ اگرچہ یہ اضافہ ہر بار کی پیمائش میں انفرادی طور پر نمایاں نہیں تھا، صرف پہلی بار میں P = 0.05 تھا، جو بالکل بارڈر لائن ہے، لیکن تینوں پیمائشوں کو ملا کر تجزیہ کرنے پر یہ فرق نمایاں پایا گیا۔ نیچے والے بلڈ پریشر میں اضافہ، یہ تو تھوڑا عجیب نہیں؟ عام طور پر تو سکون آور چیزوں سے بلڈ پریشر کم ہونے کا سنا ہے۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ اور غیر متوقع کھوج تھی۔ اس پر ہم ابھی بحث والے حصے میں مزید بات کریں گے۔ اور آخر میں دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ ریٹ یا HR، اس پر بھی کوئی شماریاتی طور پر نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ P = 0.13۔ اوسط قدروں میں معمولی کمی بیشی ہوئی، لیکن وہ شماریاتی لحاظ سے اہم نہیں تھی۔ تو اگر خلاصہ کریں، سورۃ الرحمن سننے سے درد کم ہوا، آکسیجن بہتر ہوئی، سانس کی رفتار کم ہوئی، لیکن دل کی دھڑکن اور اوپر والے بلڈ پریشر پر خاص فرق نہیں پڑا۔ البتہ نیچے والے بلڈ پریشر میں ایک غیر متوقع اضافہ دیکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نتائج کا اصل مطلب کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ تحقیق اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ CABG آپریشن کے بعد ICU میں جو زیر علاج مسلمان مریض ہیں، ان کے لیے سورۃ الرحمن کی تلاوت سننا ایک مفید غیر ادویاتی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ درد کم کرنے، آکسیجن کی سطح کو بہتر بنانے اور سانس کی رفتار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ، جیسا آپ نے کہا، بغیر کسی دوا کے کم خرچ طریقے سے اور بغیر کسی معلوم ضمنی اثرات کے۔ کیا یہ نتائج بالکل نئے ہیں یا پہلے بھی ایسا کچھ دیکھا گیا ہے؟ جی، تحقیق میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، اور جب ان نتائج کا موازنہ دوسری ملتی جلتی تحقیقات سے کیا گیا تو کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی بات درد کی۔ درد میں کمی کا جو نتیجہ ہے، یہ کئی دوسری روحانی یا مذہبی مداخلتوں پر کی گئی تحقیق سے ملتا جلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران میں کچھ تحقیقات ہوئیں جن میں مخصوص دعائیں پڑھنے سے یا صرف لفظ اللہ کی تکرار یعنی ذکر کرنے سے بھی آپریشن کے بعد درد میں کمی دیکھی گئی۔ تو اس سے یہ خیال پختہ ہوتا ہے کہ شاید اس قسم کی مداخلتیں مریض کے درد کے احساس پر یا اس سے نمٹنے کی اس کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو درد کے معاملے میں یہ نتیجہ نیا نہیں ہے۔ آکسیجن اور سانس کی رفتار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں صورتحال تھوڑی زیادہ دلچسپ ہے۔ خون میں آکسیجن یعنی SpO2 میں اضافے اور سانس کی رفتار یعنی RR میں کمی کے جو نتائج ہیں، یہ کچھ دوسری تحقیقات سے تو ملتے ہیں، جن میں ہوش میں یا نیم بے ہوش مریضوں پر قرآن کی تلاوت جیسے سورہ یاسین یا سورہ یوسف کے اثرات دیکھے گئے۔ لیکن یہ ان تحقیقات سے مختلف ہیں جو بے ہوش یا وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں پر کی گئیں، جہاں کوئی خاص فرق نہیں پایا گیا تھا۔ اوہ، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید تلاوت کا اثر مریض کی ہوش کی سطح پر اور اس کے خود سانس لینے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جب مریض ہوش میں ہو اور تلاوت کو سن اور آپ کہہ لیں سمجھ سکتا ہو، چاہے لاشعوری طور پر ہی، تو اس کا اثر اس کے جسمانی رد عمل جیسے سانس لینے کے انداز اور آکسیجن کی سطح پر زیادہ واضح ہوتا ہے۔ بے ہوش یا گہری نیند میں دواؤں کے زیر اثر مریض پر شاید یہ اثرات ظاہر نہ ہوں۔ یہ نفسیاتی اور جسمانی عوامل کے بڑے پیچیدہ تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کے جو متضاد سے نتائج تھے، یعنی HR اور SBP پر کوئی اثر نہیں، لیکن DBP میں اضافہ؟ جی، یہ واقعی سب سے زیادہ حیران کن حصہ تھا۔ دل کی دھڑکن یعنی HR اور اوپر والے بلڈ پریشر یعنی SBP میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ آنا، یہ کچھ دوسری تحقیقات کے نتائج سے مختلف ہے۔ ان تحقیقات میں سورہ یاسین یا یوسف سننے والے جو نیم بے ہوش مریض تھے، ان میں ان دونوں میں کمی دیکھی گئی تھی۔ تو محققین نے یہ قیاس کیا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس تحقیق میں جو مریض شامل تھے وہ نسبتاً زیادہ مستحکم حالت میں تھے، کیونکہ وہ ہوش میں تھے اور وینٹیلیٹر پر نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کم مستحکم مریضوں پر تلاوت کا اثر مختلف ہو۔ دل کی دھڑکن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت سننے سے دل کو زیادہ سکون ملتا ہو، یعنی ڈائسٹولک ریلیکسیشن، جس سے دل کے پٹھوں کو خون فراہم کرنے والی جو شریانیں ہیں، کورونری آرٹریز، ان میں خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہو۔ چونکہ DBP دل کے پٹھوں کو خون ملنے کے دورانیے یعنی ڈائسٹول کے دوران پریشر کو ظاہر کرتا ہے، تو اس میں اضافہ شاید بہتر پرفیوژن یعنی خون کی بہتر فراہمی کی علامت ہو۔ لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے، کیا اثر آئی ہے؟ جی بالکل، یہ صرف ایک قیاس ہے اور اس کی تصدیق کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اضافہ کسی اور نامعلوم عنصر کی وجہ سے ہو، یا یہ محض اس مخصوص گروپ میں ایک اتفاقیہ کھوج ہو۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے کہ سکون آور مداخلتوں کا بلڈ پریشر پر ہمیشہ ایک جیسا یعنی کم کرنے والا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب بہت فکر انگیز ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک پائلٹ سٹڈی تھی، یعنی ایک ابتدائی نوعیت کی تحقیق تھی، تو اس کی کچھ حدود بھی تو ہوں گی۔ یقیناً، ہر تحقیق کی طرح اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ سب سے اہم تو یہی کہ یہ ایک پائلٹ سٹڈی تھی جس میں نمونے کا سائز نسبتاً چھوٹا تھا، صرف 60 مریض، اور یہ سب مریض مسلمان تھے اور پاکستان کے صرف 2 ہسپتالوں سے لیے گئے تھے۔ اس لیے ان نتائج کو آپ کہہ لیں عمومی طور پر تمام CABG مریضوں پر یا غیر مسلم آبادی پر یا دوسرے ممالک کے مریضوں پر لاگو کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ صحیح۔ دوسری بات، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ ایک نیم تجرباتی ڈیزائن تھا۔ اس میں کوئی کنٹرول گروپ نہیں تھا، یعنی ایسا کوئی گروپ نہیں تھا جس نے تلاوت نہ سنی ہو یا کوئی اور چیز سنی ہو جس سے موازنہ کیا جا سکے۔ اس لیے یہ بالکل یقین سے کہنا مشکل ہے کہ جو تبدیلیاں دیکھی گئیں وہ صرف اور صرف تلاوت کی وجہ سے تھی، یا وقت گزرنے کا اثر تھا، یا ICU کے ماحول میں کسی اور عنصر کا بھی اس میں کوئی کردار تھا۔ تو مطلب مستقبل میں اس موضوع پر مزید تحقیق کی کافی گنجائش ہے؟ بالکل، محققین نے خود بھی یہی سفارش کی ہے۔ مستقبل میں زیادہ بڑے پیمانے پر تحقیق کی ضرورت ہے، جس میں زیادہ تعداد میں مریض شامل ہوں اور زیادہ مضبوط تحقیقی طریقہ کار جیسے کہ رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائلز یعنی RCTs استعمال کیے جائیں۔ ایک RCT میں مریضوں کو اتفاقیہ طور پر مختلف گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک گروپ جو سورۃ الرحمن سنے، دوسرا جو کوئی غیر جانبدار آواز جیسے سفید شور یعنی وائٹ نوائز سنے، اور تیسرا جو معمولی دیکھ بھال حاصل کرے۔ اس سے نتائج کی معتبریت بہت بڑھ جائے گی۔ تو آج کی یہ ساری تفصیلی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اسلام آباد میں کی گئی اس پائلٹ سٹڈی سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد ICU میں صحتیاب ہونے والے ہوش میں موجود مسلمان مریضوں میں قاری عبدالباسط کی آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت سننے سے ان کے درد کی سطح، خون میں آکسیجن کی سطح اور سانس کی رفتار پر ممکنہ طور پر مثبت اور شماریاتی طور پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نیچے والے بلڈ پریشر پر ایک غیر متوقع اضافہ دیکھا گیا، جبکہ دل کی دھڑکن یا اوپر والے بلڈ پریشر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جی بالکل، یہی خلاصہ ہے۔ اور یہ تحقیق صحتیابی کے عمل میں ثقافتی طور پر مناسب، کم خرچ اور غیر ادویاتی مداخلاتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔
یہ دکھاتی ہے کہ روایتی طبی علاج کے ساتھ ساتھ اس طرح کے طریقے بھی مریض کی مجموعی بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں مذہب اور روحانیت لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس سے ایک بہت گہرا سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ جو جسمانی پیمائشیں ہیں ان کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ صرف آواز کی لہروں کا اثر ہے، اس کی لے، اس کا آہنگ جو کانوں کے ذریعے دماغ اور پھر جسم پر اثر ڈال رہا ہے، یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، بہت گہرا سوال ہے یہ، خاص طور پر مسلمان مریضوں کے لیے۔ قرآن کی تلاوت صرف ایک آواز تو نہیں ہے، یہ ایک گہرا مذہبی اور روحانی تجربہ بھی ہے۔ تو کیا درد میں کمی یا آکسیجن میں بہتری میں ایمان کا، روحانی سکون کا، اللہ پر توکل کا، شفا کی امید کا، ان جیسے غیر مرئی عوامل کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ وہ پہلو ہیں جنہیں صرف جسمانی پیمائشوں سے جانچنا بہت مشکل ہے۔ اس تحقیق نے جسمانی اثرات تو دکھا دیے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو پورا میکانزم کام کر رہا ہے وہ شاید بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی طرح کے مثبت اثرات شاید مختلف طریقوں سے دوسرے ثقافتی یا مذہبی پس منظر رکھنے والے مریضوں میں بھی ان کے اپنے عقائد یا طریقوں کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور مستقبل کی تحقیق کے لیے ایک وسیع میدان پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، بلکہ جسم، ذہن اور روح کا ایک مجموعہ ہے، اور صحت یابی کے عمل میں ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا شاید بہترین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تحقیق اپنی تمام حدود کے باوجود ہمیں طب اور انسانی تجربے کے اس پیچیدہ اور گہرے تعلق پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہے۔